ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته سلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال عليه الصلاة والسلام: لغضبة في سبيل الله عراهة خير من الدنيا وما فيها، وكما قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام. میرے دوست اور بزرگوں، ہم یہاں پر کیوں آئے اور کیوں جمع ہوئے؟ مختلف ملکوں سے آئے، مختلف شہروں سے آئے، مختلف علاقوں سے آئے، اپنے کاروبار چھوڑ کر آئے، اپنے بھی بچے چھوڑ کر کے آئے، اپنے گھر کی راحتوں کو چھوڑ کر کے آئے، اور یہاں اس لق و دق میدان میں جہاں نہ سردی سے بچنے کا سامان، نہ یہاں گرمی سے بچنے کا سامان، یہاں کیوں آ کر کے جمع ہوئے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی پاکیزہ عطا فرمائی تھی، جس میں دنیا کی بھی کامیابی دیکھ رہے تھے اور آخرت کی بھی کامیابی یقین کے ساتھ دلوں میں دماغوں میں آ رہی تھی. آج وہ زندگی ہم کھو بیٹھے، وہ زندگی ہمارے ہاتھوں سے جا چکی، جس کی وجہ سے ہم دنیا میں بھی فتنوں میں پھنس گئے اور باطل کے جالوں میں پڑ گئے، پھنس گئے، اور آپس میں بھی شیطان ہمیں لڑا رہا ہے، ایک دوسرے پر ظلم کرا رہا ہے اور بری عادتوں میں ہمیں پھنسا رہا ہے. کہیں جھوٹ کی عادت، کہیں خیانت کی عادت، کہیں غیبت کی عادت، کہیں بہتان کی عادت، کہیں چوری کی عادت، کہیں شراب کی عادت، کہیں زنا کی عادت، کہیں ظلم و ستم کی عادت، آپس میں ہمیں لڑا رہا ہے اور بری عادتوں میں پھنسا رہا ہے، جس کے نتیجہ یہ آ رہا ہے کہ آسمانوں سے بھی ہمارے لیے بلائیں اور عذاب کی شکلیں اتر رہی ہیں. کہیں زمین کے زلزلے آ رہے ہیں، کہیں پانی کے سیلاب آ رہے ہیں، کہیں ہواؤں کے جھٹکے آ رہے ہیں، اور کہیں قحط سالیاں آ رہی ہیں، کہیں بے برکتی آ رہی ہے. طرح طرح کے عذاب آسمان سے نازل ہو رہے ہیں، کیونکہ ہماری زندگی انسانی زندگی سے نکل کر یا حیوانی زندگی بن گئی یا شیطانی زندگی بن گئی. دنیا میں زندگی تین ہیں: ایک شیطانی زندگی، دوسرے حیوانی زندگی، تیسرے ایمانی زندگی. جب ہم سرکار دو جہاں سید الکونین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ و ابی و امی کی لائی ہوئی دعوت کو اپنا کام بنا کر چل رہے تھے، جیسے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے، ہم بھی دعوت دے رہے تھے، ہمیں بھی داعی بنایا، ہم سے بھی دعوت دلوائی اور بتلا دیا
کہ جب تک تم میرے طریقے پر چلتے رہو گے، میرے راستے پر چلتے رہو گے، لوگوں کو دعوت دیتے رہو گے، اللہ کی طرف بلاتے رہو گے، تو اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام تمہارے ساتھ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے ہیں جو غیبی نظام میں فرشتے ہیں، وہ فرشتے تمہارے لیے رحمتوں کی ہوائیں لائیں گے، تمہارے لیے برکتیں لائیں گے، تمہارے دلوں پر سکینہ نازل کریں گے اللہ کی طرف سے، تمہارے دلوں کو آپس میں الفت و محبت سے جوڑیں گے اللہ، اور تمہارا روب باطل والوں پر پڑ جائے گا، اور باطل والے تمہاری پاکیزہ زندگی کو دیکھ کر، صداقت والی زندگی آئے گی جب تم دعوت دو گے، اللہ کی طرف بلاؤ گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی طرف لوگوں کو دعوت دو گے، تو کیا ہوگا؟ فرشتے تمہارے ساتھ، بادل تمہارے ساتھ، ہوائیں تمہارے ساتھ، زمین کا نظام تمہارے ساتھ، آسمانی نظام تمہارے ساتھ، اور تمہاری دعائیں قبول ہوں، تم دنیا میں رحمت بن کر کے رہو گے، ساری دنیا کے اوپر رحمت بن جاؤ گے، کیونکہ تم رحمت للعالمین کی امت میں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے، تمام عالم کے لیے رحمت بنایا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دعوت میں لگا کر اپنی امت کو بھی رحمت بنا دیا۔ غریب کے لیے رحمت، مالدار کے لیے رحمت، حاکم کے لیے رحمت، محکوم کے لیے رحمت، حاکم کو محکوم پر رحمت بنا دیا، محکوم کو حاکم کے لیے رحمت بنا دیا، تاجروں کو کاشتکاروں اور ملازموں کے لیے رحمت بنا دیا، اور ملازموں اور کاشتکاروں کو تاجروں کے لیے رحمت بنا دیا، آپس میں گھروں میں ایک دوسرے کے لیے، ماں باپ کے اولاد کے لیے رحمت بنا دیا، اولاد کو ماں باپ کے لیے رحمت بنا دیا، اور آقا کو غلام کے لیے رحمت بنا دیا، اور غلام کو آقا کے لیے رحمت بنا دیا۔ یوں کہیں کہ جب ہم سرکار دو جہاں سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ پکڑے ہوئے تھے، جس کو قرآن کریم میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ علی من اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہمارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو بتلا دیجیے، فرما دیجیے کہ میرا راستہ یہ ہے، ہذہ سبیلی، میرا راستہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور یقین کے ساتھ بلاتا ہوں کہ راستہ حق ہے، علی بصیرہ، میں پورے سمجھ بوجھ کر اور یقین کر کے بلاتا ہوں کہ یہ راستہ حق ہے، اور میرا بھی راستہ یہی ہے، اور جو میرا اتباع کرے گا، مجھ پر ایمان لائے گا، مجھے سچا سمجھے گا، اس کا راستہ بھی یہی رہے گا۔ تو ہمارے لیے اللہ نے راستہ بتلا دیا اور مقرر کر دیا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے
دعوت دینے کا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا، مخلوق سے خالق کی طرف بلانے کا، وہی راستہ اس امت کا رہے گا۔ اور جب تک یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتی رہے گی، سارا نظام غیبی اس کے موافق چلتا رہے گا، ہوائیں اس کے موافق چلتی رہیں گے، بادل اس کے موافق چلیں گے، سمندر اس کے موافق رہیں گے، دریا اس کے موافق رہیں گے، زمین اس کے موافق رہے گی، پہاڑ اس کے موافق رہیں گے، اور فرشتے اس کے موافق رہیں گے، چاند سورج اس کے موافق رہیں گے،